میرا نام کومل ہے، میری عمر 27 سال ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ میں اپنے ساس سسر کے ساتھ اپنے سسرال میں رہتی ہوں۔ شوہر سعودی عرب میں ہے، تو اس وجہ سے میرے ارد گرد گلی محلے کے سارے لڑکے مجھے پٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میرا حسن لڑکوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے۔ میری چال دیکھ کر لڑکوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور میرے ریشمی لمبے بالوں میں پتہ نہیں کتنے لڑکوں کے دل اٹکے پڑے ہیں۔ میری پتلی کمر، میرے گلابی گلابی ہونٹ لڑکوں کو میرے گھر کے سامنے کھڑے رہنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ سب مجھے پٹانے کے لیے ہتھ کنڈے آزماتے رہتے تھے، پر میں کسی سے نہیں پٹ رہی تھی۔ کمپیوٹر پر ضرور چیٹنگ کرتی تھی۔ چیٹنگ پر مجھے لڑکے اکثر اپنا موبائل نمبر دینے اور ملنے کو کہتے، مگر میں سب کو منع کر دیتی۔ پھر بھی ایک دو نے اپنا نمبر دے دیا تھا۔ ان سب دوستوں میں ایک امریکہ رہنے والا بڈھا بھی تھا۔ وہ کچھ دن بعد پاکستان آنے والا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ کچھ دن کے بعد اس نے پاکستان آنے کے بعد مجھے اپنا فون نمبر دیا اور اپنی تصویر بھی بھیجی اور کہا میں اکیلا ہی آیا ہوں، باقی ساری فیملی امریکہ میں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف مجھے دیکھنا چاہتا ہے، بے شک دور سے ہی صحیح۔ اب تو مجھے بھی اس پر ترس سا آنے لگا تھا۔ وہ گجرات کا رہنے والا تھا اور میرا گاؤں بھی گجرات کے پاس ہی ہے۔ اگلے مہینے میری ساس کی بہن کے لڑکے کی شادی آ رہی تھی، جس کے لیے مجھے اور میری ساس نے شاپنگ کے لیے گجرات جانا تھا، مگر کچھ دنوں سے میری ساس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو اس نے مجھے اکیلے ہی گجرات چلے جانے کو کہا۔ جب میں نے اکیلے گجرات جانے کی بات سنی تو ایک دم سے مجھے اس بوڑھے کا خیال آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اسی بہانے اپنے بوڑھے عاشق کو بھی مل آتی ہوں۔ میں پوری سج دھج کر بس میں بیٹھ گئی اور راستے میں ہی اس بوڑھے کو فون کر دیا۔ اسے میں نے ایک جوس کارنر میں بیٹھنے کے لیے کہا اور کہا میں ہی وہاں آ کر فون کروں گی۔ میں آپ کو بوڑھے کے بارے میں بتا دوں، وہ 55-60 سال کا لگتا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، پر اس کی جو تصویر اس نے مجھے بھیجی تھی اس میں اس کی باڈی اور اس کا چہرہ مجھے اس سے ملنے کو مجبور کر رہا تھا۔ بس سے اترتے ہی میں رکشہ لے کر وہاں پہنچ گئی جہاں پر وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے میری تصویر نہیں دیکھی تھی، اس لیے میں تو اسے پہچان گئی، پر وہ مجھے نہیں پہچان پایا۔ میں اس سے تھوڑی دور بیٹھ گئی۔ وہ ہر عورت کو آتے ہوئے غور سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کا دھیان بار بار میری طرف جا رہا تھا۔ وہ کیا جوس کارنر میں بیٹھے تمام مرد مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں آئی بھی تو سج دھج کر تھی اپنے بوڑھے یار سے ملنے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں باہر آ گئی اور اسے فون کیا کہ باہر آ جائے۔ میں تھوڑی چھپ کر کھڑی ہو گئی اور وہ باہر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا تم اپنی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی ادھر ادھر دیکھا اور اس کی طرف چل پڑی اور جھٹ سے جا کر اس کے پاس والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور کہا تم ہی تو اندر گئی تھی، پھر مجھے بلایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اندر بہت سارے لوگ تھے، اس لیے۔ اس نے دھیرے دھیرے گاڑی چلانی شروع کر دی۔ اس نے مجھے پوچھا اب تم کہاں جانا چاہو گی؟ میں نے کہا کہیں نہیں، بس تم نے مجھے دیکھ لیا، اتنا ہی کافی ہے، اب مجھے شاپنگ کر کے واپس جانا ہے۔ اس نے کہا اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو؟ اس کا گجرات میں ہی ایک شاندار بنگلہ تھا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، پر اس کے مزید زور ڈالنے پر میں مان گئی۔ پھر ہم اس کے گھر پہنچے۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ اگر میں اس کے گھر پہنچ گئی ہوں تو آج کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ میں گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اندر جا کر اس نے مجھے پوچھا کیا پیو گی تم کومل؟ کچھ نہیں، بس مجھے تھوڑا جلدی جانا ہے۔ وہ بولا نہیں ایسے نہیں، اتنی جلدی نہیں، ابھی تو ہم نے اچھے سے باتیں بھی نہیں کی، اب تو میں نے تمہیں اپنا فون نمبر دے دیا ہے، رات کو جب جی چاہے فون کر لینا، میں اکیلی ہی سوتی ہوں، پلیز تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ جلدی سے کولڈ ڈرنک لے آیا اور مجھے دیتے ہوئے بولا یہ کولڈ ڈرنک ہی پی لو پھر چلی جانا۔ میں نے وہ مشروب لے لیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ میری تعریف کرنے لگا۔ وہ بولا کومل جب جوس کارنر میں تمہیں دیکھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا
کہ کاش کومل ایسی ہو، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ کومل یہی ہے۔ رہنے دو، جھوٹی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، میں نے کہا۔ اس نے بھی موقع کے حساب سے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سچ میں کومل تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیل رہا تھا اور مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اب میں مدہوش ہو رہی تھی، مگر پھر بھی اپنے اوپر قابو رکھنے کا ڈرامہ کر رہی تھی جسے وہ سمجھ چکا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ اوپر اٹھانا شروع کیا اور اس کا ہاتھ میرے بازو سے ہوتا ہوا میرے بالوں میں گھس گیا۔ میں چپ چاپ بیٹھی مدہوش ہو رہی تھی۔ اسی دوران اس نے میرے بالوں میں سے ہیئر رنگ نکال دیا جس سے بال میرے چہرے پر بکھر گئے۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب تو میں بھی نشے میں ڈوبے جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں بھی کر رہا تھا، میرے حسن کی تعریف بھی بہت کر رہا تھا۔ کون سی عورت ہے جسے اپنی تعریف پسند نہیں؟ سب عورتوں کی طرح مجھے بھی اس کا تعریف کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ کپڑے کے پنجرے میں قید میرے دونوں کبوتروں کو اس نے دیکھا تو ان کی تعریف کرنے لگا۔ کبوتر بھی قید سے رہائی کے لیے مچل رہے تھے۔ کہنے لگا، اتنے خوبصورت کبوتر میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے ہیں۔ پھر اس نے دونوں کبوتروں کو ہاتھ میں لیا اور کپڑے کے پنجرے سے آزاد کر دیا۔ کبوتر آزاد ہوتے ہی اڑ کر اس کے منہ پر بیٹھے اور وہ ان سے کھیلنے لگا۔ اب ہمیں بھوک بھی لگ چکی تھی۔ اس نے کسی ہوٹل میں فون کیا اور کھانا گھر پر ہی منگوا لیا۔ پھر اس نے مجھے ایک زبردست ڈریس گفٹ کی جو وہ میرے لیے امریکہ سے لایا تھا۔ پھر میں نے وہی کپڑے پہن لیے۔ تبھی بیل بجی، وہ باہر گیا اور کھانا لے کر اندر آ گیا۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس نے مجھے کہا، چلو اب تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں۔ وہ مجھے مارکیٹ لے گیا۔ پہلے تو میں نے شادی کے لیے شاپنگ کی جس کا بل بھی اسی بوڑھے نے دیا۔ اس نے مجھے بھی ایک بے حد خوبصورت اور قیمتی ساڑی لے کر دی اور بولا، جب اگلی بار ملنے آؤ گی تو یہی ساڑی پہن کر آنا۔ پھر وہ مجھے بس اسٹینڈ تک چھوڑ گیا اور میں بس میں بیٹھ کر واپس اپنے گاؤں، اپنے گھر آ گئی۔